السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج پھر ہم وہی پروگرام کریں گے جو کل جہاں پر چھوڑا تھا کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات میں کس طریقے سے اربوں کھربوں روپے کے گھپلے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے انجینئر حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کر کے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ان کا ایک گلہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف انجینئرز ہی کرپٹ ہیں؟ کیا دوسرے لوگ جو ہیں سی ایس پی مافیا کرپٹ نہیں ہے؟ کیا دوسرے محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ نہیں ہیں؟ آج میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیسر صاحب کیونکہ ہم پروگرام جو ہے آج کا کر رہے تھے مواصلات و تعمیرات کے حوالے سے، اس لیے ہم نے انجینئرز کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب بات آگے چلے گی تو میں اور بھی وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ ان انجینئرز نے گلے کیے ہیں، جو شکوے کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل درانی صاحب، یہ ناظرین کو بتانا بہت ضروری تھا کہ آپ کو کالز آئیں انجینئرز وغیرہ کی، ایکسین صاحب کی، مجھے بھی کچھ کالز آئیں، کچھ دوستوں کی طرف سے سفارشیں بھی آئیں، کچھ مہربانوں کی طرف سے تھریٹنگ بھی آئی، اور کچھ اچھے طریقے سے اور برے طریقے سے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی کہ بھائی اپنا اور اپنے پارٹنر کا منہ تھوڑا سا بند رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہمارے پاس تو حالات ہیں ہی کہ ہم بھی ان کا منہ بند کر سکتے ہیں اور آپ کا بھی۔ تو میں اپنے پروگرام کڑوا سچ کی وساطت سے ان تمام لوگوں کو، ان تمام مہربانوں کو جنہوں نے ہمیں فون کیا، جنہوں نے ہمیں تھریٹ کیا، اور جنہوں نے ہمیں بڑے اچھے اور مخلصانہ طریقے سے بہترین سے مشوروں سے نوازا اور ہمارا اپنا منہ بند رکھنے کے بارے میں ہمیں مشورہ دیا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ میرے بھائی، یہ پروگرام جس کا نام ہی کڑوا سچ ہے، اگر یہ سچ آپ کو اتنا ہی کڑوا لگتا ہے تو جو سچائی ہے اگر آپ اس کو ہمارے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ ہمارے خلاف جہاں جانا چاہے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان بندی کر سکتے ہیں اس سچ کو جو ہم پورے سچائی کے ساتھ آپ پروردگار کی طرف سے ہمیں ہمت اور توفیق دی جاتی ہے، میں اور میرے پارٹنر دورانی صاحب ہم لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں، جو کرپشن ڈپارٹمنٹل کرپشن ہوتی ہے ان کو ہم لوگوں تک لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری زبانیں بند کر سکتے ہیں تو بھائی کر لیں، یہ زبان تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ نے حق اور سچ بولنے کے لیے دی ہے، ہم یہ بولتے رہیں گے، چاہے آپ کی طرف سے مخلصانہ مشورے ہوں یا تھریٹنگ ہو یا بہتر طریقے سے ہمیں سمجھانے بجھانے کی باتیں ہوں۔ تو وہ بات جو آپ سے انجینئر صاحب نے کی ہے کہ اور بھی کرپشن لوگ کر رہے ہیں، خالی ہم ہی تو نہیں کر رہے، تو درانی صاحب یہی سلسلہ ہم میں چل رہا ہے۔ آج اگر آپ کسی سیاستدان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کسی بیوروکریٹ کو بٹھاتے ہیں، آپ ان سے جب بات کرتے ہیں بھائی آپ نے 10 لاکھ روپے کا فراڈ کیا ہے، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ یہ 10 لاکھ کا فراڈ میں نے نہیں کیا، وہ یہ کہتا ہے بھائی میں نے 10 لاکھ کا فراڈ کیا ہے، تو وہ جو آپ کے سامنے بیٹھا اس نے 30 لاکھ کا کیا ہے۔ آپ خدا کے بندے، تو بات آپ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ ایکسپٹ کر رہے ہو کہ آپ نے 10 کا کیا ہے۔ دیکھیں نا، اس کے لیے وہ ایک شعر ہے نا کہ ہوگا امیر شہر کا مجھ سے نہ احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ اچھا کیسے صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیف انجینئر عہدے کے افسر ہیں اور ریٹائر ہو چکے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات انتہائی سچائی سے بتاتا ہوں کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات ہو یا کوئی بھی محکمہ جہاں پر انجینئرز کام کرتے ہیں، اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس چیف انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اس میں سے 90% جو رقم ہے وہ تو سی ایس پی افسر لے جاتا ہے، جو ڈیپٹی سیکٹری ہے، جو ایڈیشنل سیکٹری ہے، جو اسپیشل سیکٹری ہے یا سیکٹری ہے، 90%۔ کہتا ہے ہمارے حصے میں تو مشکل سے 10% آتی ہے، اور وہ 10% آپ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، جو سیکٹری نے لیا ہے، جو ایڈیشنل سیکٹری نے لیا، آپ کو وہ نظر نہیں آتی، اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ سی ایس پی مافیا ہے۔ اچھا درانی صاحب، میں خیر اس بات کو تو میرے تو ہضم نہیں ہو رہی ہے بات کہ 90% جو ہے وہ سی ایس پی افسر لے جاتا ہے، سیکرٹری صاحبان لے جاتے ہیں، میرے تو آپ کو ہضم ہو رہی ہے؟ ایک آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اس بیٹ کے اوپر گزارا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ رہے ہیں، سی این ڈبلیو والوں کے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا ہے، ایک شخص
کرپٹ سے لے کر کرپٹ آدمی تک، شریف آدمی سے لے کر شرافت تک ہر آدمی آپ کو جانتا ہے. مجھے تو شاید نہ جانتا ہوں، میں تو آج کا اس معاملے میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طفل مکتب ہوں. تو لیکن آپ تو ایک پوری یونیورسٹی ہیں ان لوگوں کے لیے. یہ لوگ آپ کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دورانی صاحب ہم تو 10% کھاتے ہیں، 90% تو وہ بڑے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ او بھائی میرے، آپ بھی ان چیلوں ان گدوں کے ساتھ اسی طرح سے شریک ہو جس طریقے سے وہ ہیں. آپ بھی برابر کے شریک ہیں ان کے ساتھ. تو میں کچھ بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ہم ناظرین آج جیسا کہ ہم نے کل بھی ایکسین اور انجینئرز حضرات کے حوالے سے بات کی تھی، آج میں ایک ایسے انجینئر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے رشید ملکانی. یہ ملکانی صاحب جو ہیں، جو ایس ای ہائی وے فیصل آباد اور ایکسین لاہور بھی رہا، اب ای ڈی او کے عہدے پر ڈی جی خان تعینات ہیں یہ صاحب. انہوں نے جب بی ایس سی انجینئرنگ کی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر کروڑوں کی جائیداد غیبی ہاتھوں کی طرف سے ان کی طرف آئی. آپ تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ملکانی صاحب پر، آپ سے تبصرہ سنتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے بات کریں گے. بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جی. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں ان کے پاس انہوں نے محل بنایا، بچوں کو میڈیکل کالج اور لمز جیسے اداروں میں پڑھانا شروع کر دیا، جس کا ماہانہ خرچ لاکھوں میں ہے. اور لاکھوں میں جب یہ چلا جاتا ہے تو یہ کروڑوں میں بھی جا سکتا ہے. سب آپ جانتے ہیں بڑی بہتر طریقے سے. رشید ملکانی کے خلاف سیکرٹری مواصلات کو تفصیلات فراہم کی گئیں، جس میں الزام لگایا گیا کہ 4 پلاٹ ڈیفنس میں اور 3 جدید ماڈل کی گاڑیاں ہیں. انہوں نے مبینہ طور پر اوکاڑا کے ٹھیکیدار اشفاق سے بھاری لین دین کے عوض عابد غنی سب انجینئر کا اوکاڑا سے فیصل آباد تبادلہ کروا دیا. طاقتور ترین سپرنٹینڈنگ انجینئر سرفراز بٹ کی بات کرتے ہیں، جو کم از کم 4 دفعہ ہائی وے ڈویژن لاہور میں تعینات رہا. ان کے خلاف بھی سیکرٹری کو درخواست دی گئی تھی کہ 13 اپریل کی رات کو ایک ٹھیکیدار کے بیٹے نے 3 لاکھ روپے پولیس کو دے کر ان کی جان بخشی کرائی تھی. اب بات یہ ہے کہ سرفراز بٹ پر یہ بھی الزام تھا کہ ایک ٹھیکیدار یاسین شاہ نامی کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومتی خزانہ لوٹا. چند مخلص لوگ سابق چیئرپرسن پی این ڈی سمی سعید کے پاس گئے کہ اگر سی این ڈبلیو میں معمولی سی غلطی بھی کسی آفیسر سے ہو جائے تو آفیسر معطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، بالکل. مگر فلائی اوور ٹھوکر نیاز بیگ کے 6 سکیل گر گئے، کام رک گیا اور انکوائری کی بات ہواؤں میں گم ہو گئی. یہاں تک میں بات کو روکتا ہوں دورانی صاحب. اب اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں ملکانی صاحب کے اوپر، اس کے بعد یہ بٹ صاحب کے اوپر. کیا یہ ساری صورت بات یہ ہے کہ ملکانی صاحب جو تھے وہ جب لاہور میں تعینات تھے جی، اس وقت بھی ایک مخصوص ٹھیکیداروں کا گروپ جو ہے نا وہ ان کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح رہتا تھا. لیکن انہوں نے جو زیادہ عروج حاصل کیا نا وہ فیصل آباد جا کے کیا. اب دیکھیں ایکچولی یہ جو جتنے بھی انجینئر حضرات ہیں، وہ چاہے محکمہ اریگیشن میں ہو، وہ چاہے بلدیات میں ہو، یا وہ سول ایویشن میں ہو، یا مواصلات و تعمیرات میں ہو، دیکھیں ان کا بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. اور یہ مضبوط نیٹ ورک جو ہے اس میں یہ خود ہی اپنا ایک ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل بنوا لیتے ہیں، اور ان کا ہی ایکسین، ان کا ہی ایسی جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں بھی جا کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر تمام کے تمام انجینئر جو ہیں جن کی آپس میں مکمل طور پہ فٹنگز ہیں، اگر یہ لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس جاتا ہے تو ٹیکنیکل ونگ میں وہی ایکسین اور ایس سی جو ہے، جو ان کا یہاں بیچمیٹ ہے، وہ وہاں بیٹھا یا سینئر ہے، جن کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، وہ کیا انکوائری کرے گا؟ صحیح بات. ٹھیک ہے نا، وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو خود کھا کے وہاں کے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کیسے سر، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام انجینئرز کرپٹ ہیں. دیکھیں بہت اچھے شریف لوگ ہیں بیچ میں، برے نہیں ہوتے. کئی ایسے انجینئر ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ آج محکمہ انہار کے آپ اگر ڈیفنس میں چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، یا وہ پوش علاقے جن میں 10 کروڑ روپے مالیت کی کوٹھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر مرسڈیز بینز اور پتہ نہیں کون سی بیش قیمت گاڑیاں کھڑی ہیں، بی ایم ڈبلیو، اور وہ 6 گاڑیاں ہیں. مجھے بتائیں کہ گریڈ 17 18 19 کا افسر وہ اتنی مہنگی گاڑیاں کروڑوں کی لے سکتے ہیں؟ ان کے بچے لمس میں 3 لاکھ روپے تنخواہ دے اور فیس دے کے پڑھ سکتے. اچھا، ان کی دورانی صاحب ایک بات جو ہے وہ مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، روشنی ڈالیں تھوڑی سی، کہ ان کی انکوائریاں چلے جاتی ہیں سیکرٹری صاحب کے پاس، جی ہاں، فائلیں دب جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا اپنا سیکرٹری ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں، سر کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
تمام باتوں پر نظر رکھی ہوئی ہے، بھاگتے پھرتے ہیں اس نکر سے لے کے اس نکر میں، اس نکر سے لے کے اس پنجاب کے، پورے پنجاب کو انہوں نے ایسے لگتا ہے جیسے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کو نظر نہیں آتے؟ خادم اللہ پنجاب صاحب کو یہ پتہ نہیں چلتا بھائی ان کی اتنی گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کہ جو چھپی ہوئی ہے کہ ایک انجینئر کی کرپشن کے حوالے سے اگر کوئی ٹھیکیدار جو ہے جن کی آپس میں لفٹ ہوتی ہے وہ ایک درخواست دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو سیکٹری کے جناب علی پی ایس کے پاس جاتی ہے۔ اب جو پرائیویٹ سیکٹری وہاں پر سیکٹری مواصلات کا بیٹھا ہوا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹری مواصلات کے سیکٹری کا جو ہے اس نے 1 سال وہاں پر لگا لیا تو یہ سمجھ لیں کہ 10-15 کروڑ روپیہ صرف پرائیویٹ سیکٹری کما لیتا ہے۔ کیوں کہ وہ تمام کی تمام فائلیں وہ ان سے لے رہا ہوتا ہے، متعلقہ سیکشن جو ہے اس کے سیکشن افسر۔ اب مواصلات و تعمیرات میں آپ دیکھیں کہ جو سیکشن افسر انکوائری ہے، جو سیکشن افسر اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ لوگ کیا فائل دبا دیتے ہیں، انکوائریاں دبا دیتے ہیں اور اس کے بدلے 5-10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں۔ کوٹیشنیں 50 اب کام اگر کسی کو oblige کرنا ہے تو 50,000 روپے سے زیادہ کی اگر کیسر صاحب کوٹیشن ہوگی تو اس کے لیے اشتہار دینا پڑے گا۔ اب اشتہار اگر دیں گے تو اس میں کمپٹیشن ہو جائے گا، 15-20 لوگ آ جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اگر کسی کو oblige کرنا ہے اسے 50,000 کے 200 ورک آرڈر دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب 200 ورک آرڈر جب اس کو دیا گیا تو وہ بات لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی۔ بالکل ایسے، لیکن اس کے بعد ایسے چکر، یہ جو انجینئر حضرات ہیں نا، دیکھیں جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پر انتہائی ماہر اور انتہائی چلاک قسم کے انجینئر ہیں جن کا ایم ہی یہ ہے کہ جب وہ بی ایس سی انجینئرنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے 2-3 سال کہیں پوسٹنگ لینی ہے اور اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے۔ میں آپ کو ایک نیت سعید ہے، ایک ایکسین ہے، وہ بیچارے انہوں نے بڑی شرافت کی، جو کچھ کمایا اس کے بعد ان کو کینسر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام کمائی انہوں نے کینسر پہ لگا دی۔ ٹھیک، اسی طرح جناب علی اور 1-2 انجینئرز ہیں، انہوں نے کمائی کی، ایک کا بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں۔ ایک صاحب لیکن یہ باتیں تو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا نا بھائی میرے، یہ تو بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ دولت ساتھ جانی نہیں ہے، یہ دولت نہ آپ کے ساتھ جانی ہے، جانا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، جو پہن لیا، اس کے علاوہ یا صدقہ خیرات کر دیا، اس کے علاوہ تو آپ کے ساتھ کوئی چیز جانی نہیں ہے۔ چاہے دنیا آپ ادھر سے ادھر کر لیں، وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ لیں، یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ جائیں گی نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بڑی ہی خطرناک بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 28 مارچ 2008 کو چیف انجینئر نیسپاک نے ٹھوکر نیاز بیگ فلائی اوور، یہ جو ہمارے نزدیک ہے، فلائی اوور کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ 6 ستونوں میں سریا کم ہے۔ اب اندازہ کریں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو اس کا میٹیریل ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہے اور اس کے اوپر سے لوگوں نے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے عام آدمی نے بھی گزرنا ہے، خاص آدمی نے بھی گزرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی، انجم بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ وعلیکم السلام جی انجم صاحب، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا یعنی کہ انجینئرز کے بارے میں کیا ہوا ہے، کاش کہ کبھی آپ ادھر گجرانوالہ کی طرف کی آئے چیف ہیں تو آپ کو میک پین ہار کا بھی پتا چلے کہ نہروں کے اوپر جو پتھر لگے تھے کتنے کروڑوں کے لگے تھے اور کہاں گئے، کیا ہوا، یا یہ ہائی وے پہ کیا کرتے ہیں، روڈ بنتی ہے، بلیک ٹاپ بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے، پانی اندر جاتا نہیں ہے، اتنے زیادہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ فراڈستان کا گڑھ ہے جی، ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے تھے خادم اعلیٰ کی، دیکھیے ایک انسان ہے چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس اکیلے کا اتنا زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا، نیچے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، تو ڈپارٹمنٹ اگر سارے کے سارے کرپٹ ہیں اور ہم من حیث القوم 50%، 52% اگر کرپٹ اور بے ایمان اور یعنی کہ تھرڈ کلاس بن کے ہوئے ہیں تو آپ کا اور میرا رونا جو ہے وہ بالکل فضول کھاتے میں جاتا ہے۔ اب آپ کی مثال یہ دوں گا کہ آپ دونوں حضرات کیونکہ سچ اور ایمانداری کا علم لے کے چلے ہیں، برا نہ منائیے گا کہ میں ذاتی یہ ان کی بات کرنے لگا، آپ کو کھلی چھٹی ہے، اینکر ہیں، آپ اپنے شوٹنگ کو دیکھ لیں اور باقی ٹی وی چینلز کے شوٹنگ جو اینکر ہیں ان کی شوٹنگ میں دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ آپ لوگ سچے ہیں، آپ لوگ دائیں بائیں سے وہ برائب نہیں لیتے ہیں، رشوت نہیں لیتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، بلیک میلنگ نہیں کرتے ہیں۔ اور باقیوں کا تو حال دیکھیں، آپ کو آپ کے چینلوں پہ کیا کیا دکھایا گیا ملک ریاض کے ایپیسوڈ میں،
وہ لوگ کتنی ڈٹائی سے آگے، میں تو کھرا سچ بولتا ہوں جی، سارے کھرا سچ بولتے ہیں. حضور یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. صحیح بات. بہت خوبصورت. ارے ایک لفظ اگر سچ بولنا شروع کر دیں ہم، سچ، صرف سچ، تو خدا کی قسم ہے 99% ہماری ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ ملک جو ہے نا پاکستان میں اتنے وسائل ہیں، یقین کیجئے کہ ہمیں دنیا میں کہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اپنا، آپ دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہم لوگ جو ہے من حیث القوم روتے تو ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی کر رہا ہوں باتیں، سچ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے لیڈر چننے کا وقت آتا ہے تو ہم ایک دیگ بریانی پہ بک جانے والی قوم ہے. 100 روپے پہ ہم ووٹ چور چکے لچے بدماش کو دے دیتے ہیں، رساگیر کو دے دیتے ہیں، ڈاکو کو دے دیتے ہیں. اسی لیے تو آج ہم سفر کر رہے ہیں، اسی لیے تو یہ قوم جو ہے وہ آج بھی انہی لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بالکل بالکل. لیکن یہی اویئرنیس ہے. آپ بتائیں، عوام کو بھی بتائیں، کیا کوئی اتنا غیرت مند عوام میں سے کوئی نہیں ہے کہ جن کو پتا ہے کہ یہ سارے انجینئر بےمانی کر رہے ہیں، چوری چکا ڈکیت ہیں، یہ کوئی کھڑا ہو ان کے سامنے؟ میں ایک کیس کو جانتا ہوں جس میں ایک وارڈا کا کنٹریکٹر ہے، اس کا 2.5 ارب روپیہ دینا ہے وارڈا نے، وہ خودکشی کے اوپر آ گیا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے وارڈا والے اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اور 100 آربیٹریشن بھی ہو چکی ہے، ہر چیز سچ ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے یا کہیں جائے. اچھا میرے بھائی، اس میں ایک بات ضرور میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کی بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انکشاف کرتے ہیں. اس لیے میری بار بار یعنی آپ ناظرین جو ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس بات کی نشاندہی کریں گے، براہ کرم ان کے کاغذات، جس طرح آپ نے اریگیشن کی بات کی، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ آپ ہمارے ایڈریس پہ بھجوائیں. ہم اریگیشن کے انجینئرز کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس چھوڑے، میں آپ کو بندے بھجوا دوں گا جو آپ کے پاس بیٹھیں گے، جو نامینیٹ کریں گے کہ یہ آدمی ہے جنہوں نے ہمیں خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے، یہ وہ ڈاکو ہیں جو 22 کروڑ کا ٹھیکہ اس بندے کو کینسل کر کے وہی ٹھیکہ 84 کروڑ میں دیا ہے. ارے بھائی کہاں جائے؟ یہ لوگ تو سرے عام پھانسیوں کے قابل ہیں، پھانسیاں دیں ان کو. یہ باتوں لاتوں کے اور باتوں کے نہیں ہیں، ان کو گولیاں مارنی چاہیے. جو یہ لوگ ٹیکس وائل ہیں، اب میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جو 22 کروڑ روپے میں ایک ٹھیکہ کمپلیٹ ہونا تھا ڈیو ٹائم پہ، وہی اس کا 2 مہینے بعد کینسل کر کے، یار کون سی ایسی گدر سنگھی آ گئی 84 کروڑ روپے میں 80 کروڑ روپے میں دے رہے ہیں. یہ کک بیکس ہے. ان سالوں کے بچے جس طرح آپ نے بتایا ویسے پڑھتے ہیں، اور میرے اور آپ کے بچے جو ایماندار ٹیکس پیئر ہیں، جو چوری نہیں کرتے ہیں، جو ایمانداری سے کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے جابز نہیں ہیں. اب میں کئی ایسے بچے جانتا ہوں جو انجینئر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ٹاپر ہیں، اسکالرشپس میں پڑے ہوئے ہیں. جب وہ جاب لینے جاتے ہیں، سالہ جس کا جی پی اے 2 ہوتا ہے اس کو نوکری دے دی جاتی ہے، اور جس کا 3.7 ہوتا ہے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. اچھا میرے بھائی، آپ کی باتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام کی تمام سچی باتیں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، ہم نے باقی کالیں بھی لینی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ ہم نے وقت دیا. آپ اسی نمبر پر دوبارہ ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد کال کیجئے گا، اور ہمارے پروڈیوسر کو تمام وہ باتیں جو آپ کے پاس ہیں ان سے ایڈریس لے لیجئے گا، ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے گا، اور ہمیں کال کر کے جو بھی آپ کے پاس ایسے شخصیت ہیں ان کو ہمارے پاس بھجوائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر بہتر طریقے سے پروگرام کر سکیں. درانی صاحب، ہم واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف. گولڈن بیسن کے اوپر والے حصہ میں کم سریا دیا گیا. اس وقت کے ایس سی ابرار سلطان نے اس لیے چیک نہیں کیا کہ وہ خود اس میں مبینہ طور پر ملوث تھے. 50 لاکھ کے یہ بیسم یہ 12 فلائی اوور پر ڈال دیے گئے. اچھا، ان انجینئر سے دوبارہ دیکھیں نا، ان انجینئر سے کیا کسی نے پوچھا کہ سہاوا، چکوال، تلاگنگ، میاں والی ایس سی ٹی ایم روڈ کے 45 کروڑ روپے لے کر کس کو کام ہلاک کیا گیا؟ یہ بڑی جو ہے نا اہم بات ہے. دیکھیں نا، یہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کیسا صاحب کہ جو سہاوا، چکوال، تلاگنگ، میاں والی روڈ ہے اس کے 45 کروڑ روپے کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ اور اس میں وجہ صرف میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ جو بڑی بڑی جانتے ہوں گے کدھر گئے ہیں، وہ بتائیں ذرا، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، لوگ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 45 کروڑوں روپے کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں جب تک سیکٹری صاحب کی معاونت شامل نہ ہو یہ کہیں نہیں جا سکتے. کہیں نہیں جا سکتے. دیکھیں جو سب سے بڑا
गुरगा अजदहा है ना, वो सेक्रेटरी मवासलात है। अच्छा, जो करप्शन का सबसे बड़ा सुपर नाग है। आपकी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आपसे ये सच सुनना हम चाहेंगे और दुनिया भी सुनना चाह रही होगी इस बात को। ये जो सुहावा चकवाल तलागंग मियाँ वाली के जो 45 करोड़ रुपए, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बात करेंगे? मैं भावलपुर से रफीक हुसैन हाशमी बात कर रहा हूँ भाई। हाशमी साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं चाह रहा था भाई कि हमारे भावलपुर बल्कि पूरे पंजाब में, जैसे कि अभी आपने करोड़ों रुपए ठेके की, अरबों की बात की जी, ये सन 1975 से एक सिलसिला चला आ रहा है। मैंने 12 लोगों को आगाह किया, लेकिन नहीं मिला। आज इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम में आपकी कॉल मिल गई भाई जी, शुक्रिया। एक टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है हमारे भावलपुर बल्कि पूरे पंजाब में जी। भी हाई स्कूल्स हैं, जैसे हमारे भावलपुर में लिख लीजिए सादिक डैन हाई स्कूल जी, टेक्निकल हाई स्कूल। जी जी जी, आप बोलते जाइए। हाँ, ये जितने भी अब्बासी हाई स्कूल, कैंट हाई स्कूल, इसके अंदर 1975 या 76 से लेके अब तक एक डिपार्टमेंट बना हुआ है 3 क्लासेस का, वुड वर्क, मेटल वर्क और इलेक्ट्रिक शॉप। ठीक है। इसके अंदर एक असिस्टेंट होता है, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है, एक टीचर होता है। ये सब अच्छे खासे स्केल के होते हैं जी। तो एक क्लास के इस टाइम 76,000 रुपए पे बनती है। ठीक। और स्टूडेंट्स को आज तक कुछ बनाना नहीं सिखाया गया। मैं खुद उस क्लास का स्टूडेंट रह चुका हूँ जी, 75 या 76 में। ठीक। अब तक अगर आप भावलपुर में नुमाइंदा आपका मुझसे राब्ता करना चाहे, मैं उसे विजिट कराता हूँ। हमारे टेक्निकल हाई स्कूल भावलपुर फरीद गेट पे करोड़ों रुपए की मशीनरी अंदर मौजूद है। 3 पीरियड के बाद वहां से कोई किसी को कुछ नहीं सिखाया जाता। अगर 3, 6 साल, 4 साल बच्चा वहां ये काम सीखे तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी छोटी सी दुकान तो लेके बैठ सकता है, किसी से जॉब नहीं मांग सकता। ठीक है। इस सिलसिले में मैं कड़वा सच देख रहा था। हाँ जी, हाशमी साहब, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कड़वा सच प्रोग्राम में हमें कांटेक्ट किया, हमें ये इतनी बड़ी बात बताई जो हमारे इल्म में शायद नहीं थी। मैं ये आपसे गुजारिश चाहूँगा कि 10 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, उसके बाद इसी नंबर पर प्लीज़ आप कॉल करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन, हमारे प्रोड्यूसर हैं जावेद साहब, उनको ज़रा नोट करवा दीजिएगा और अपना नंबर भी नोट करवा दीजिएगा। हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। ठीक ठीक। और इसी तरह से मैं हमारी बहुत सारी मेडिकल कॉलोनी है भाई जी, और बंजर पड़ी हुई है, उनमें डॉक्टर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, गरीब लोग तड़प रहे हैं वहां से। मैं उनको दिखा सकता हूँ। आप अपना नंबर जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब को लिखवा दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट करते हैं प्रोग्राम। 10 बजे दोबारा इसी नंबर पे जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा साहब, जिस तरह आप बता रहे थे और इन्होंने बात की जी, कि मेरा ख्याल है कि सुहावा की बात हो रही थी, डिस्कस करेंगे बाद में। इस सुहावा और चकवाल के हवाले से हम वापस आएंगे। दुरानी साहब आपसे इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ अज़ला से हमें कॉल्स आ रही हैं जहाँ से करप्शन के हवाले से बातें की जा रही है। अगर आपके पास भी किसी भी किस्म की कोई ख़बर, कोई फुटेज, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू आपके पास है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें कॉल करें, हमारे एड्रेस पर हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, हमसे बात करें। हम आपका ये सच, कड़वा सच प्रोग्राम में ज़रूर सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं।